اسلام آباد عمران خان پولیس لائنز میں پیش ہوئے۔ عمران خان نے جج کے سامنے کیا کہا؟ اسد عمر بھی کیوں گرفتار ہو گئے؟ پنجاب میں اور کے پی کے میں فوج کیوں طلب کر دی گئی؟ کیا عمران خان کو سزا ہوگی؟ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ یا پھر فرد جرم عائد ہوگا؟ آج اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم، میں ہوں عبد الرحمن اور آپ میرا پروگرام شور سے شعور تک دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل اسلام آباد میں القادر ٹرسٹ کے کیس میں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزام پر چیئرمین تحریک انصاف جب عدالت کے احاطے میں پہنچے تو وہاں پہ نیب نے انہیں گرفتار کر دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے آج عدالت میں یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ یہ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ ملک بھر میں بہت زیادہ احتجاج ہوئے، جلاؤ گھیراؤ ہوا، متعدد 500 سے زائد کارکنان گرفتار ہوئے، پولیس اہلکاران زخمی ہوئے اور کچھ ہلاکتوں کی بھی غیر مصدقہ اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے ملک بھر میں جو ہے وہ بہت زیادہ جلاؤ گھیراؤ، غم میں غصے میں، اور خاص کر کے فوج کے کچھ آفیسران کے گھر میں انہوں نے دھاوا بول دیا تھا، ملکی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ لیکن ایک بات دیکھنے میں ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے، فوج کی جانب سے، پولیس کی جانب سے کوئی مزاحمت نظر نہیں آئی۔ کوئی پولیس کوئی جو ہے وہ کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، کل تک ان پر تشدد نہیں کیا جا رہا تھا، انہیں اسٹریٹ فائر نہیں مارے جا رہے تھے، شیلنگ نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن آج چونکہ صبح سویرے سے کارکنوں کی گرفتاری کی جا رہی ہے، انہیں پکڑ دکڑ جاری ہے اور کارکنوں کو احتجاج سے روکا جا رہا ہے۔ اب بہت دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جب آج پیش ہوئے صبح تو پنجاب میں اور کے پی کے میں فوج طلب کر دی گئی ہے۔ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان جو نیب نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی ڈیمانڈ کی استدعا ڈیمانڈ کی ہے نیب نے، تو وہ بھی جو ہے عدالت کی طرف سے جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے سننے کے بعد، تو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کو 14 روز کے لیے نیب کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف اہم نوعیت کا جو فیصلہ تھا وہ توشہ خانہ کے حوالے سے تھا، اور توشہ خانہ میں فرد جرم عائد ہونے کے امکان بھی ہے۔ یا عدالت کی طرف سے جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، توقع یہ ہے کہ عمران خان کو یا فرد جرم عائد کر دیا جائے گا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، یا پھر 14 روزہ جو کیس ہے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے جو استدعا کی گئی ہے نیب کی طرف سے، اس کے بھی خطرات ہیں۔ تو اب ملک بھر میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا، چونکہ اس وقت ملک بھر میں جو ہے وہ انٹرنیٹ سروس، یوٹیوب بند ہے، ٹویٹر کی سروس بند ہے، فیس بک بند ہے، یعنی انٹرنیٹ کی سروس بند ہے، اور لوگوں کو حالات سے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے، اور جو لوگ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں انہیں پولیس جو ہے وہ شیلنگ کے ذریعے منتشر کر رہی ہے، انہیں وہ احتجاج روکنے کے لیے مختلف طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کارکن تو بہت زیادہ غصے میں ہیں، لیکن اب اس وقت دلچسپ صورتحال یا ایک حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ شاید فیصلے کی طرف دیکھ رہی ہے، یا جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں عمران خان سے ملاقات کے لیے ایکسس دی جائے تاکہ ہم اگلا لائحہ عمل طے کر سکیں۔ لیکن اب کیا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ تو کیا ان کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں تھا؟ یہ صورتحال ہے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ کیا خان کی 14 روزہ ڈیمانڈ کے لیے نیب کے لیے پیش کر دیا جائے گا یا پھر فرد جرم عائد ہو جائے گا۔ ملک بھر میں لوگ بہت زیادہ غم غصے میں ہیں، احتجاج جاری ہیں، یا دیکھنا یہ ہے کہ کیا کارکنان جو ہے وہ کیا کوئی ملک بھر میں جو ایک کہا یہ جا رہا ہے بہت بڑا احتجاج ہوگا، لاکھوں لوگ نکل آئیں گے، لیکن آج اسلام آباد میں اگر بات کی جائے تو عمران خان کی پیشی کے دوران یہ توقعات تھی کہ ملک بھر سے لوگ آئیں گے، لیکن وہاں پہ کوئی بہت بڑی تعداد نظر نہیں آئی۔ وہاں پہ سری نگر ہائی وے پہ چند ایک کارکنان آئے۔ اب لاہور میں بھی یہی صورتحال ہے، کے پی کے میں بھی یہی صورتحال ہے، کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ بہت بڑا جم غفیر عمران خان کی گرفتاری پہ جو ایک طوفان پرپا یہ سمجھا جا رہا تھا کہ لاکھوں لوگ نکل آئیں گے اور نہ جانے کیا ہو جائے گا، وہ صورتحال نہیں ہے۔ ہاں، یہ بہت
ایک دیکھنے کی بات ہے کہ عمران خان کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ اس وقت عدالت کا جو ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، یہ سب کی نظریں اس وقت اس پہ ہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ایک لیڈرشپ ہے، اسپیشلی شاہ محمود قریشی کی اگر بات کی جائے، فواد چوہدری کی بات کی جائے، اسد عمر کو تو گرفتار کر دیا گیا ہے، تو اب ان کی طرف سے کیا لائحہ عمل سامنے آتا ہے؟ کیا یہ عوام کو اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ کیا عوام ان کے ساتھ نکلے گی یا نہیں؟ کیا لاکھوں لوگ جو کہ ایک یہ کہا جا رہا تھا، یہ توقع جو تھی کہ لاکھوں لوگ نکل آئیں گے، ہر طرف جنب غفیر ہوگا، لوگ جیل بھرو تحریک کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو یہ صورتحال وقتی طور پہ نظر نہیں آ رہی۔ ملک بھر میں کچھ چونکہ سوشل میڈیا بالکل بند ہے، خبریں جو آ رہی ہیں، جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے، تو بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن ایک مزاحمت ہے لوگوں میں، ایک بہت زیادہ غصہ ہے، اور لوگ خان کی اس اقدام کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ غم و غصے میں ہے۔ اس وقت بھی سامنے آ رہی ہے کہ پشاور میں ایک اور ہے کہ جو ریڈیو پاکستان ہے، گیٹ توڑ کر لوگ اندر داخل ہو گئے ہیں، اور ریڈیو پاکستان کے اندر بہت زیادہ نیوز روم میں اور ہر طرف تباہی مچا دی ہے، آگ لگا دی ہے بلکہ۔ اور اسی طرح اب ایک اور فوٹیج میرے سامنے آئی ہے اس وقت تازہ ترین، آپ کو بتاؤں کہ پشاور میں ہی کے پی کے میں، جہاں پہ جی ٹی روڈ پہ آئی تھنک ایدی کی جو ایمبولینس تھی، اسے کارکن روک کے مریضوں کو اتار کے اور اس کو بھی توڑ دیا ہے، اور اس کو بھی توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا گیا۔ مختلف گاڑیوں کو آگ لگائی جا رہی ہے، مختلف گھروں پہ اور سرکاری عمارات پہ اور املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جو کہ اب ایک طرف قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں، شرپسند عناصر ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف لاہور کی بات کریں، اسلام آباد کی بات کریں، کے پی کے کی بات کریں، تو نکلے ہوئے مظاہرین جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اس سول وار کی طرف روکنا ہوگا، چونکہ اگر فوج کو بھی طلب کر دیا گیا ہے تو یہ لاشیں نہیں گرنی چاہیے میرے خیال میں، چونکہ حالات بہت بری طرف جا رہے ہیں۔ اگر عمران خان کو اس وقت اگر سزا سنا دی جاتی ہے تو یقیناً ملک میں ایک عجیب وبال ہوگا، ایک عجیب افراتفری ہوگی، لاشیں گریں گی، نقصان ہوگا، املاک کو نقصان ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس کا واحد حل یہی ہے کہ عمران خان کا جو ایک مذاکراتی ایک عمل ہے، سلسلہ ہے، اس کی طرف جانا ہوگا حکومت کو، ورنہ بصورت دیگر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ملک آگے تباہی کے دہانے پہ ہے، آگے لاشیں گریں گی، ملکی املاک کو نقصان پہنچے گا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے میں آپ کے ساتھ حاضر رہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے